رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ سورہ احقاف سے ریلیٹڈ ہے، آیت نمبر 15 سے لے کے 20 تک، جس میں اللہ تعالیٰ نے جو ہماری 40 سال کی عمر ہے اس کو بڑا ہائی لائٹ کیا۔ تو پہلے جو آیت نمبر 15 ہے اس کا میں ترجمہ پڑھتا ہوں آپ کو۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ 40 سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَنَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اور ہم نے آدمی کو حکم دیا کہ اپنے ماں باپ سے بھلائی کرے۔ اس کی ماں نے اسے پیٹ میں مشقت سے رکھا اور مشقت سے اس کو پیدا کیا، اور اس کے حمل اور اس کے دودھ چھڑانے کی مدت 30 مہینے ہے، یہاں تک کہ جب وہ اپنی کامل قوت کی عمر کو پہنچتا ہے اور 40 سال کا ہو جاتا ہے۔ اس نے عرض کی اے میرے رب، مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پہ فرمائی، اور وہ نیک کام کروں جس سے تو راضی ہو جائے، اور میرے لیے میری اولاد میں نیکی رکھ، میں نے تیری طرف رجوع کیا اور میں مسلمان میں سے ہوں۔ تو اس آیت سے انم بیٹے آپ کو کیا سمجھ آتی ہے؟ اس آیت سے مجھے یہ سمجھ آ رہی ہے کہ قرآن ہمیں تلقین کرتا ہے کہ آپ اپنے ماں باپ کی عزت کریں، ان سے ادب سے نرمی سے پیش آئیں، اور کیونکہ ماں ایک بچے کو بہت مشکل تکلیفیں اٹھا کر پیدا کرتی ہے، پھر بعد میں اس کی پرورش کرنا بہت مشکل ہوتا ہے ایک عورت کے لیے یہ سب کچھ کرنا۔ تو اس وجہ سے اس حوالے سے بھی اولاد کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ کی قدر کرے کہ انہوں نے ہمیں اتنی مشکل سے پیدا کیا، ہماری اچھی پرورش کی، ہماری اچھی تعلیم دلائی، اور ایون کہ آپ کو ایک اچھا انسان بن کر رہنا چاہیے۔ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ 40 سال کی عمر میں جاؤں گا تب نمازیں پڑھوں گا تب قرآن پڑھوں گا۔ جب آپ 40 سال کی عمر تک پہنچ جائیں تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے ہر وقت کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی اچھی نعمتیں دی، جن میں ماں باپ بھی ہماری سب سے اچھی نعمت ہے، اور نیک کام کرنے چاہیے، اور اپنی اولاد کو بھی اسی چیز کی تلقین کرنی چاہیے کہ آپ بھی نیک کام کریں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں، جوانی اسی طرح گزار دیتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ 40 سال کے ہو جائیں گے، جب موت کے قریب جائیں گے تب نماز پڑھ لیں گے، تب سارا کچھ اپنے پچھلے گناہ بخشوا لیے جائیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ نماز کا حکم چونکہ 7 سال سے دیا گیا، اس لیے ہمیں 7 سال کی عمر سے ہی نماز قائم کرنی چاہیے، خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی کہنا چاہیے۔ یہاں اس معاشرے میں یہ ہوتا ہے، نہ ماں باپ خود پڑھتے ہیں نہ بچوں کو کہتے۔ اذان ہو رہی ہوتی ہے، کوئی ماں باپ اپنی اولاد کو نہیں کہتا کہ اذان ہو رہی ہے آپ اٹھیں اور نماز ادا کریں، موسٹلی ایسا ہی ہوتا ہے۔ اور ایون اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا ٹائم اسپینڈ کریں، جو ٹائم آپ نے موبائل سوشل میڈیا پر لگانا ہے وہ ٹائم آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ اسپینڈ کریں۔ اچھا انم بیٹے، اس میں میرے کچھ کوشچنز ہیں۔ پہلا کوشچن میرا آپ سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 40 سال کا ہی ذکر کیا ہے، اس کے بارے میں کیا کہتی ہیں؟ اس کے بارے میں یہ کہوں گی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی 40 سال کی عمر میں نبوت ملی، وہی ان پر نازل ہوئی، تو یہ سب سے بڑا پلس پوائنٹ ہے ہمارے لیے۔ اور 40 سال کی عمر انسان نا زندگی 1 سے لے کر 40 سال تک جو زندگی گزارتا ہے اس میں بہت کچھ فیس بھی کرتا ہے، بہت تجربہ حاصل ہو جاتا ہے، اس وجہ سے شاید۔ اچھا، اب اس میں جو اگلی آیت ہے نا، اس کو میں تھوڑا اٹیچ کر دوں، پھر ہم ڈاکٹر صاحب کا ویو لیتے ہیں، سیف صاحب کا۔ جی اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا، یہی وہ لوگ ہیں جن کے اچھے اعمال ہم قبول فرمائیں گے، یہی وہ لوگ ہیں جن کے اچھے اعمال ہم قبول فرمائیں گے۔ یعنی کہ اگر ہم تھوڑا سا دوبارہ دیکھ لیں، اللہ فرما رہے ہیں کہ جو شخص 40 سال کی عمر کا ہو جائے اور وہ کہے، مطلب اس کے الفاظ پہ غور کریں، اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کروں،
جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر فرمائی، اور وہ نیک کام کروں جس سے تو راضی ہو، وہ نیک کام کروں جس سے تو راضی ہو۔ یعنی کہ صرف یہ نہیں ہے کہ نیکی کر لیں، بلکہ ایسی نیکی ایسے کروں کہ تو راضی بھی ہو، اور میرے لیے اور میری اولاد میں نیکی رکھ، میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں اور میں مسلمان ہوں۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن سے ہم اچھے اعمال قبول فرمائیں گے اور ان کی خطاؤں سے درگزر فرمائیں گے، یہ لوگ جنت والوں میں سے ہوں گے۔ یہ سچا وعدہ ہے جو ان سے کیا جاتا ہے۔ تو آیا مجھے یہاں پہ سمجھنا ہے کہ آیا 40 سال کی عمر میں یہ وعدہ ہو جاتا ہے کہ ایک شخص 40 سال کی عمر کو پہنچا اور وہ اپنے لیے بھی دعا کر رہا ہے، شکر بھی ادا کر رہا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اعمال بھی کر رہا ہے، اپنے ماں باپ کے لیے بھی دعا کر رہا ہے، اپنی اولاد کے لیے بھی کر رہا ہے، تو کیا 40 سال کی عمر میں اسٹیمپ لگ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے اچھے اعمال قبول فرما لیں گے اور اس کے خطاؤں سے بھی درگزر کریں گے اور آگے بھی اس کو اللہ تعالیٰ اپنی طرف رستہ دیں گے؟ تو ڈاکٹر صاحب اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، تھوڑا ہمیں گائڈ کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں دیکھیں جو ان آیات کو پڑھ کے جو میری سمجھ ہے، میں اس حوالے سے تھوڑا سے بات کرنا چاہوں گا۔ اب نوٹ کیجئے کہ یہاں پہ قرآن میں جو 40 سال کا ذکر کیا گیا ہے، اس میں اگر آپ دیکھیں کہ جو ترجمہ ہے اس میں آپ دیکھیں کہ جب وہ اپنی کامل قوت کی عمر کو پہنچا اور 40 سال کا ہو گیا، اس کا مطلب ہے کہ جو کلائمیکس ہے نا ہمارا ایج کا، وہ 40 ایئرس ہے۔ اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 40 سال جب ان کی عمر ہوئی تو وہی نازل ہوئی۔ اس کا مطلب یہ سمجھ میں آتا ہے کہ 40 سال وہ عمر ہے جب آپ کی سینسز، جب آپ کی جو پاور ہے، جب آپ کی جو فنکشنالٹیز ہیں باڈی کی، وہ اپنے عروج پہ ہوتی ہیں، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ اس میں کمی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو ہم اس کی مثال ایسے لے لیتے ہیں کہ جیسے ایک پہاڑ ہے، تو جب آپ چڑھتے ہیں پہاڑ کے اوپر چوٹی پہ پہنچنے کے لیے، تو منزل کیا ہوتی ہے کہ ہم نے چوٹی پہ پہنچنا ہے، پہاڑ کو سر کرنا ہے۔ لیکن جب آپ چوٹی پہ پہنچ جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد ایک ہی حل بچتا ہے کہ آپ کو واپس نیچے اترنا ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چوٹی ہے پہاڑ کی، وہ اگر ہم انسانی عمر کے حوالے سے بات کریں تو وہ 40 سال جو ہے نا، وہ چوٹی ہے ایک آپ کی عروج کی، پہاڑ کی چوٹی ہے وہ۔ اس کے بعد ڈاؤن فال ہی ہے، اور آپ جو ہے وہ آپ کی صلاحیتوں میں کمی واقع ہونا شروع ہو جائے گی آہستہ آہستہ۔ اب نوٹ کیجئے کہ جو شخص 40 سال کی عمر میں پہنچ گیا، یعنی کلائمیکس پہ ہے، پاور میں ہے، یعنی فل اس کے پاس اس وقت اللہ نے اس کو صلاحیتیں بخشی ہوئی ہیں، اور یہ صلاحیتیں خالی جسمانی نہیں ہیں، یہ صلاحیتیں خالی ذہنی نہیں ہیں۔ عام طور پر آپ دیکھیے، نوٹ کیجئے کہ 40 سال کے عرصے میں اکثر لوگ سیٹل ہو جاتے ہیں فائنینشلی بھی۔ تو یعنی یہ وہ عمر ہے کہ جو ایک آئیڈیل عمر ہوتی ہے کسی بھی حوالے سے۔ تو اس عمر میں اگر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں یا اللہ تیری نعمت کا شکر ادا کرتا ہوں، تو نے جتنا بھی دیا مجھے، میں اس پہ راضی ہوں، اور میرے ماں باپ جو ہیں ان پہ تو کرم فرما دے، بہتری فرما دے، اور ساتھ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ میری اولاد جو ہے اس میں نیکی رکھ۔ اب یہاں سے دو تین چیزیں ہمیں سمجھ میں آتی ہیں کہ جب وہ 40 سال کا ہوا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے جو والدین ہیں، وہ لازمی سی بات ہے کہ وہ اپنی بڑھاپے میں داخل ہو چکے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اور 40 سال کی عمر میں اس کی اپنی اولاد جوانی کی دہلیز کی طرف گامزن ہے۔ اگر وہ اس عمر میں اپنے بوڑھے ماں باپ کے حق میں دعا کر رہا ہے اور اپنی اولاد کے نیک رستے کی طرف چلنے کا خواہش مند ہے، تو یہی بات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو یہاں سے مجھے سمجھ لگ رہی ہے، وہ یہی ہے کہ یہ وہ بندہ ہے کہ جو پھر راہ راست پر ہے، اور اللہ جو ہے وہ ان کی خطاؤں کو درگزر فرمائیں گے، کیونکہ یہ بالکل ایک برج بنا ہوا ہے۔ اپنے ماں باپ جو بوڑھے ہیں، بوڑھی ایج میں داخل ہو گئے ہیں، ان کے ساتھ بھی اچھائی کرنا چاہ رہا ہے۔ اپنی جو اولاد جوانی کی طرف گامزن ہے، اس کو بھی وہ چاہتا ہے کہ وہ نیکی کے راستے پہ چلے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ دو جنریشنز کے درمیان برج بن رہا ہے،
बतौर सेकंड जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन और थर्ड जनरेशन दोनों के हक में दुआ कर रहे हैं, यानी एक बॉन्ड बना रहा है। और वो बॉन्ड नोट कीजिए, वो है नेकी का बॉन्ड। तो इसका मतलब वो चीज देख रहा है कि उसके माँ बाप ने उसको कैसे जो है ना वो छोटे होते हुए पाला, और अपने बच्चों से भी वही तवक्को कर रहा है कि बच्चे भी उसके नेकी के रास्ते पे चले। तो अब आप नोट करें कि ये अच्छाई दोनों तरफ वो बंदा करना चाह रहा है। अपने वालिदैन के साथ उसने सलूक करेगा, औलाद के साथ शफकत करेगा। तो ये अच्छे अहमाल हैं। अब देखिए तर्जुमे में, जिनके अच्छे अहमाल हम कबूल फरमाएंगे, तो ये अगर इस पैटर्न पे वो अपना लाइफ को मजीद स्पेंड करता आगे, तो अल्लाह ताला तो फतह माफ फरमाने वाले हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इसमें जो की पॉइंट है वो यही है कि आप जो है वो दोनों एंड्स पे, थर्ड जनरेशन एंड फर्स्ट जनरेशन, इन दोनों को जो है वो आप साथ साथ लेके चलें, और इसमें जो है वो आप एक सिलसिला बने दोनों के साथ। यानी जो आपसे पहले हैं, आपकी जनरेशन में आपके वालिदैन हैं, उनके साथ उसने सलूक, और जो आपके बाद लोग आ रहे हैं उनके साथ जो है वो जो भलाई है उसका मामला, अच्छी तरबियत, ये जरूरी है। तो मेरा ख्याल है इसी का इनाम है जो अल्लाह ताला जो है वो अपने बंदों को देते हैं। तो मेरी तरफ से आमिर साहब। जी माशाल्लाह, बड़ी अच्छी गुफ्तगू की आपने सैफ भाई। अच्छा, इसमें अब चूंकि अल्लाह ताला का जो कुरान है वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, तो इसमें कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन जो है वो अल्लाह ताला जो है वो दे रहे हैं। तो अब अगली जो आयत है अगर आप वो डिस्कस करेंगे ना, तो उसमें अल्लाह ताला ने बड़ा प्यारा कंपैरिजन किया है, वो मैं आपके सामने भी शेयर करता हूँ, फिर इंशाल्लाह हम उस पर डिस्कशन करते हैं। अब ये देखिए अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि आयत नंबर 17 में, पहले अनम हम आपसे पूछेंगे फिर हम सर से रिक्वेस्ट करेंगे। अब अल्लाह फरमा रहा है कि और वो जिसने अपने माँ बाप से कहा तुम्हारे लिए उफ, क्या मुझे तुम डराते हो कि मैं निकाला जाऊंगा हालांकि मुझसे पहले कई जमाने गुजर चुके। यानी कि वो ये कहना चाह रहा है कि आप मुझे क्या कह रहे हैं कि मैं कब्र से निकाला जाऊंगा, हालांकि मुझसे कई जमाने गुजर चुके हैं, आज तक कोई कब्र से नहीं निकला। वो दोनों दोनों मतलब माँ बाप दोनों अल्लाह से फरियाद करते हैं और कहते हैं तेरी खराबी हो, ईमान ले आ, बेशक अल्लाह का वादा सच्चा है। तो वो कहता है ये तो पहलों की कहानी है, नाउजुबिल्लाह। आयत नंबर 18, ये वो लोग हैं जिन पर बात साबित हो चुकी है। अब भी देखें वही 40 साल का कॉन्टेक्स्ट चल रहा है। ये वो लोग हैं जिन पर बात साबित हो चुकी है, क्योंकि उनके वालिदैन हयात हैं और वो कह रहे हैं कि अल्लाह पर ईमान, फरियाद कर रहे हैं अल्लाह से। और जिन्नों और इंसानों के उन ग्रोह में शामिल हो जाएंगे कि उनसे जो पहले गुजर चुके हैं, बेशक वो नुकसान उठाने वाले थे। यानी कि इनसे, इन पे भी स्टैंप है कि अल्लाह ताला ने इनको जन्नत अता नहीं करी। अब इस पे अनम आप बताइए कि आप इसको किस तरह से एनालाइज करती हैं। इसको मैं इस तरह से एनालाइज करती हूँ कि जहाँ तक मुझे समझ आ रहा है, इसमें उन लोगों की बात की गई जो अपने माँ बाप की नाफरमानी करते हैं, उनसे उसने सलूक से पेश नहीं आते, उनकी बात नहीं मानते, उनसे ऊंची आवाज में बात करते हैं, उनकी कही हुई बातों पर अमल नहीं करते, या लेकिन उनको लेकिन उनके अनम यहाँ पे आपने ये याद रखना है कि 40 साल की कॉन्टेक्स्ट चल रहा है। जी, हाँ ये याद रखिए जी। ये जो औलाद है वो 40 साल की है जो अपने माँ बाप की नाफरमानी कर रही है, ये उनके बारे में है। जी जी, वही 40 साल, जो 40 साल को पहुंच चुका हो और फिर ये काम कर रहा हो। इसका मतलब ये है कि उनका इस्लाम पे कामिल यकीन भी नहीं है, उन्होंने ना कुरान पढ़ा ना सीखा। अगर उनका ये यकीन होता तो वो ऐसी बात ना करते, अपने माँ बाप के साथ भलाई करते, जबकि वो नहीं कर रहे। आज को वो अपने माँ बाप के साथ 40 साल की उम्र में पहुंचने के बावजूद वो अपने माँ बाप के साथ भलाई नहीं कर रहे, तो वो अपने औलाद से भी इस चीज की एक्सपेक्ट ना करे कि हम भी, वो भी जब बूढ़े हो जाएंगे और उनकी औलाद भी आगे से 40 साल की हो जाएगी, तो वो भी उनकी वैसी इज्जत और कदर नहीं करेगी, जैसा कि पहली आयत में बताया गया है कि वही अच्छे इंसान है जो 40 साल की उम्र में पहुंचकर अपने माँ बाप और अपनी औलाद के लिए भलाई की दुआ करते हैं। तो उन्हें समझाया भी जाता है, उनके माँ बाप उनको समझाते भी हैं कि आप इस तरह ना करें, लेकिन वो इस बात पे यकीन नहीं रखते। तो
اس آیت میں مجھے ابھی تک اتنا ہی سمجھ آ رہا ہے تو کہ وہ یہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہیں اور یہ نقصان اٹھائیں گے جی ضرور. اچھا، اب آپ نے انم یہ کریں کہ اب آپ نے 4 آیتیں پڑھ لی، 15 16 17 18. جی. اب اس کو آپ نے سمرائز کر کے سمجھانا ہے کہ آپ کو کیا سمجھ آ رہی ہے اور آپ اس میں کیا اپنی انپٹ دینا چاہتی ہیں. اس میں مجھے یہی سمجھ آ رہی ہے کہ نا 40 سال کی عمر جو ہے نا، جیسے سر صاحب نے سمجھایا کہ بہت اہم ہے. اس میں انسان اپنی فرسٹ جنریشن اور تھرڈ جنریشن کے لیے بھی بھلائی کی دعا کرتا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ بھی حسن سلوک سے پیش آئے اور اپنی اولاد کے لیے بھی بھلائی کی دعا کرے. 40 سال کا عرصہ بہت اہم ہوتا ہے کیونکہ اس میں موت کے قریب بھی جانا ہوتا ہے اور اپنی اولاد کو بھی دیکھنا ہوتا ہے. اگر وہ اس ایج میں پہنچ کر اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ مجھے جو ملا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملا، اللہ تعالیٰ نے مجھے سب کچھ عطا کیا، وہ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کا ہی دیا ہوا ہے. تو وہ یہی لوگ ہیں اچھے ہیں جو جنت میں داخل ہوں گے، جو اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں. اور جو لوگ اس چیز سے انکار کرتے ہیں، ظاہر سی بات ہے وہ ضرور خسارہ اٹھائیں گے، وہ ضرور نقصان اٹھائیں گے. اچھا، اس میں انم بیٹے میرا آپ سے کوشچن ہے کہ جی. یعنی کہ ہم پھر کیا دیکھیں، کچھ لوگ جو ہے نا وہ موت کا ویٹ کرتے ہیں، کہتے ہیں مرتے دم تک توبہ قبول ہوتی ہے، اور نعوذ باللہ اسی گمان میں وہ ساری عمر گزار لیتے ہیں. کیونکہ ہمارے آپ کو پتہ یہی آج کل مشہور ہے کہ جی مرنے سے پہلے کلمہ پڑھ لو تو اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے 40 سال کی کیوں اس کو اسپیسیفکلی کیوں ڈسکس کیا، آپ کیا سمجھتی ہیں؟ یعنی کہ میں کوشچن کو سمرائز کر لیتا ہوں. ابھی یہ جو آپ نے 4 آیات پڑھی ہیں، کیا اس کو پڑھ کے آپ یہ کہہ سکتی ہیں کیا کوئی انسان یہ رسک اٹھا سکتا ہے کہ وہ اپنی توبہ کو 40 سال کے بعد پینڈنگ پہ ڈالے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں. یہ تو سوچ ہی غلط ہے، کانسیپٹ ہی غلط ہے. واقعی آج کا سب کا یہی کانسیپٹ ہے کہ ابھی پڑھ لیں گے نماز، کر لیں گے توبہ، اور لٹرلی ایسا ہی ہوتا ہے. ساری زندگی عیاشی میں گزارنے کے بعد نا جب موت کے قریب آتے ہیں تب نماز شروع کر دیتے ہیں، قرآن پاک شروع کر دیتے ہیں، تسبیح شروع کر دیتے ہیں، حج عمرہ پہ چلے جاتے ہیں کہ اب ہماری بخشش ہو جائے گی. چلیں اب ہم ڈاکٹر صاحب سے پوچھتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب، آپ ذرا گائیڈ کیجیے کہ پہلے آپ نے آیت نمبر 17 18 کا انالیسس کرنا ہے اور پھر آپ نے کمپیریٹیولی چاروں آیات کے بارے میں ہمیں سمجھائیں کہ آپ کو کیا سمجھ آتی ہے. جی شکریہ. اس میں جو آیات 17 اور 18 ہے، اس میں تو دیکھیں جی ڈیسیجن ہے. ٹھیک ہے، جو ڈیسیجن ہے وہ یہ ہے کہ جی جو آیات 16 ہے اور اس میں جو ہم نے اسٹیٹمنٹ دیکھی ہے قرآن میں، اب اس میں 2 3 باتیں ہیں. 17 18 کو سمجھنے سے پہلے 16 جو آیت ہے اس کو ہم ذرا ایک نظر دیکھ لیتے ہیں. اب یہاں پہ دیکھیں جو اولاد اور جو ماں باپ ہے ان کا جو معاملہ ہے وہ اس طرح سے کیا جا رہا ہے کہ 16 عامر صاحب 16ویں آیت جو ہے نا وہ آپ اسکرین پہ لے آئیں ذرا. تو 16ویں جو پہلی چیز ہم نے دیکھی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں ایک ایسا شخص ہے جو کہ جس کے ماں باپ تو نیک ہیں لیکن ایمان رکھتے ہیں، اور لیکن جو اولاد ہے وہ ایمان نہیں رکھتی. اب اس میں 2 باتیں ہیں. دیکھیں، ایک تو ایمان نہیں رکھتی اور دوسرا ہے ایکسیپٹ نہیں کرتی. ٹھیک ہے، یہ دونوں الگ الگ باتیں ہیں. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ایمان نہیں رکھتے لیکن وہ اپنی لائف کے کسی حصے پہ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. ان میں یہ مادہ ہوتا ہے کہ وہ اچھی بات کہیں سے ان کو نظر آتی ہے، وہ لائف کے کسی بھی حصے میں ہو وہ اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. ہمارے پاس کئی مثالیں موجود ہیں، ہم خبروں میں سنتے ہیں کہ جو لوگ ہیں ایمان لے یا آخری عمروں میں بھی لے آتے ہیں. یعنی ان میں ایکسیپٹ کرنے کی کوالٹی اللہ نے رکھی ہوتی کہ وہ چیزوں کو سمجھ کے، دیکھ کر، موازنہ کر کے چیزوں کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. اب ایک وہ ہیں جو ایمان نہیں رکھتے اور ایکسیپٹ بھی نہیں کرنا چاہتے، یعنی ان میں اللہ نے یہ چیز نہیں رکھی ہوتی. تو جو ایکسیپٹ ہی نہیں کرنا چاہتے اور ایمان بھی نہیں رکھتے
اس کا مطلب ہے کہ جب 40 سال تک آپ کی ساری سینسز کام کر رہی ہیں اور آپ کے پاس وافر اللہ نے صلاحیتیں دی ہیں جو آپ کی عروج پر ہے، جب آپ اس وقت نہیں اس چیز کو مان رہے، تو جب لیٹر آن ایج میں جب آپ کی صلاحیتیں کم ہو جائیں گی اور آپ ایکسیپٹ بھی نہیں کر رہے اس چیز کو، اپنی جوانی میں بھی نہیں کر رہے تھے، تو جب صلاحیتیں کم ہونی شروع ہو جائیں گی تو پھر آپ کیسے ایکسیپٹ کریں گے، پھر کیسے انالائز کریں گے، کیسے آپ اس طرف بڑھیں گے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جیسے آپ نے ایک ڈائریکشن میں اگر کسی بال کو دھکا دے دیا، ٹھیک ہے، تو ظاہر ہے وہ تو چلتی رہے گی انلیس انٹل کہ کوئی فرکشن اس کو جو ہے وہ بیچ میں روکے آ کے اس کو. تو فرکشن مطلب یہاں پہ دیکھیں نا، یہ جو معاملہ ہے کہ ایک انسان ایمان ہی نہیں رکھ رہا اور اس کے علاوہ ایکسپٹ بھی نہیں کرنا چاہ رہا، یعنی وہ ضد پہ آ گیا ہے، تو یہ تو پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ تو وہ اس طرح کی مثال ہو گئی کہ آپ جو ہے وہ اس کو سپیس میں چھوڑ دیں اور وہ چلتا جائے گا، وہ کبھی بھی نہیں رکے گا. تو اگر اسپیس میں آپ کسی چیز کو چھوڑ دیں ایک خاص ویلوسٹی سے، وہ تو موو کرتی رہے گی نا. تو یہاں پہ ادھر اس آدمی یا اس شخص کے حوالے سے دو چیزیں ہیں کہ ایمان نہیں ہے، ایکسیپٹنس کا لیول بھی نہیں ہے، ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہتا. تو ان لوگوں کے بارے میں پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ چونکہ اب پاسٹ سے بھی جو سبق ہے وہ نہیں لیتے، اور پاسٹ کی جو نصیحتیں ہیں اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ بس ایسی کہانیاں ہیں، بن گئی ہیں، بس ان کا کوئی مطلب وجود نہیں ہے، میں تو جو میں سمجھ رہا ہوں میں وہی کروں گا. اس کا مطلب ہے من مانی اپنی، ٹھیک ہے، کہ میں تو من مانی کروں گا، مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو ٹھیک ہے، جو کہانی ہم نے سنی ہے، بھائی فرعون ڈوب گیا، ٹھیک ہے، نمرود کے ساتھ یہ ہو گیا، وہ کہانی ہی ہے بھائی، مطلب میرے ساتھ نہیں ہوگا ایسا. تو جب آپ یہ سوچ لیتے ہیں، ایمان بھی نہیں لاتے، ایکسپٹ بھی نہیں کرتے، تو بھائی پھر جب آپ 40 ایئرس، جب آپ کی فل ایج رائی پیش تھی آپ کی، آپ نے اس وقت انڈرسٹینڈ نہیں کیا، تو پھر صلاحیتیں جب کم ہو رہی ہوں گی تو پھر آپ کیا کر لیں گے؟ تو میرا ان آیات کے حوالے سے یہ انالیسز ہے. باقی عامر صاحب جو ہیں وہ اس حوالے سے مزید کچھ کہہ سکتے ہیں. جی میں تو انم صحیح بات ہے، میں نے جب یہ پہلی دفعہ پڑھی تھی نا آیات، میں بہت ڈر گیا تھا. اور اس وقت مجھے یاد ہے میری عمر کوئی 36 یا 35 تھی، تو میں بڑا رویا تھا اللہ کی بارگاہ میں کہ شکر ہے کہ میں یہ آیات تب سن رہا ہوں جب میں 36 سال کا ہوں. اور اگر فرض کریں اللہ نہ کرے کہ میری اس وقت عمر 40 سے اوپر ہوتی تو شاید پتہ نہیں میرا کیا حال ہوتا. تو مجھے یہ بتائیں انم، آپ ابھی 40 سے کم ہیں ماشاءاللہ، تو یہ آیات سن کے آپ کو حوصلہ ہوا ہوگا کہ الحمدللہ میں ابھی 40 تک نہیں پہنچا. تو یہاں پہ آپ اس کو بے شک اس کا انالیسس کر کے دیکھ لیں، ارد گرد میں اپنے رشتے داروں سے پوچھ لیں، دوستوں سے پوچھ لیں جو بے شک 40 کراس کر چکے ہوں، ان کو اس چیزوں کا نہیں پتا ہوتا. اچھا، میں اس پوائنٹ میں ایڈ کرنا چاہوں گا. دیکھیں، ابھی جو میری سمجھ ہے اس میں، میں نے جو ترجمہ اس کا دیکھا ہے اس سمجھ میں آپ کو ایک بات بتانا چاہ رہا ہوں. یہ جو 40 ہے نا، اور 40 کے حوالے سے جو آپ نے بات کی ہے، یہ اصل میں یہ اس پرسن کے لیے ہے جو ایمان بھی نہیں رکھتا اور جو ضد پہ بھی اڑا ہے کہ یہ مطلب ہو بھی نہیں سکتا، مطلب وہ ایمان بھی نہیں رکھ رہا اور وہ سمجھنا بھی نہیں چاہتا، ایکسیپٹ بھی نہیں کرنا چاہتا، یہ اس کے لیے ہے. تو یہ مطلب ہر ایک کے اوپر فٹ نہیں کر سکتے ہم کہ بھئی ہر پرسن جو 40 کا ہو گیا یا ہر شخص جو ہے وہ، کیونکہ دیکھیں ایک چیز تو ہمیں نظر آ جائے گی، ایمان، ٹھیک ہے، کہ لٹ سے وہ اس نے کلمہ پڑھا، وہ مطلب ایمان لے آیا، ہم تو اسی طرح جج کریں گے نا. ہمارے پاس کوئی اور سکیل تو ہے نہیں ججمنٹ کا کہ ہم ایمان کی ججمنٹ کریں کہ اس کا ہے یا نہیں. ایمان لانا ہم جو سمجھتے ہیں وہ یہی ہے کہ اس نے جو ہے وہ مطلب شہادت دی، اور وہ جو ہے وہ کلمہ شہادت پڑھا اس نے، ٹھیک ہے، اور گواہی دی اور وہ ایمان لے آیا، ہم تو اسی کو کہتے ہیں. لیکن جو دوسری چیز ہے نا کہ اس میں ایکسپٹ کرنے کا جو مادہ ہے، دیکھیں یہ چیزیں انٹینجیبل، ایمان بھی انٹینجیبل ہے، لیکن اس کو ہم صرف یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہاں بھی اس نے پڑھ لیا تو ایمان لیا ہے.
دوسری چیز وہ بھی انٹینجیبل ہے، اس کو ہم چیک نہیں کر سکتے کیونکہ وہ بیہیویئر سے جڑی ہوئی ہے کہ وہ ایکسپٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ اب دیکھیں نا کہ اس میں یہ تھا کہ ایمان نہیں لا رہا اور چیزوں کو ایکسپٹ بھی نہیں کر رہا، جو پہلے لوگوں کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں چیزیں، تو دیکھیں نا اس کی سٹیٹمنٹس، اس آدمی کی سٹیٹمنٹس کیا ہیں کہ وہ والدین سے اسی لیے بدتمیزی کر رہا ہے کیونکہ والدین اس کو سمجھا رہے ہیں کہ بھئی جو پہلے معاملات تھے اس طرح نہ کرو، اسی رستے پہ تم چل رہے ہو، تو ایکسپٹ بھی نہیں کرنا چاہ رہا۔ یہ ہے ایٹیچیوڈ اور بیہیویئرل پرابلم۔ ہم کسی شخص کے بارے میں نہیں کہہ سکتے کہ اس کا ایٹیچیوڈ یا بیہیویئر کیسا ہے، انٹینجیبل چیز ہے، تو اس لیے ہر کسی پہ ہم یہ فٹ نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ دل میں کیا ہے، اس کا بیہیویئر کیا ہے، کس پوائنٹ پہ ہے، اور اس بیس پہ یہ اللہ کو پتا ہے کہ کس شخص کے ساتھ کیا معاملہ جو ہے وہ ہونا ہے۔ جی شکریہ۔ جی ڈاکٹر صاحب، آپ نے بڑی پیاری بات کی، اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر دی۔ ہمیں جو آپ نے فٹ والی بات کی وہ تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن اگر ہم اس کو اپنی ذات پہ فٹ کریں، اگر ہم کسی اور کو نہ کریں، اپنی ذات پہ کریں، تو پروڈنس کا جو پرنسپل ہے، پریکاشنری میجرمنٹ، وہ تو وہی والی بات ہے جو انم کہہ رہی ہیں ساری، کہ ہمیں ان آیات کو سن کے رسک ہم نہیں لے سکتے۔ تو بس میں اس کو ایک دو جملے میں کنکلوڈ کرتا ہوں، پھر ہم انشاءاللہ ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں۔ تو میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ میں نے جب یہ آیات پڑھی تو مجھے یہی لگا کہ 40 کے بعد کا جو رسک ہے وہ میں نہیں اٹھا سکتا۔ تو میں اپنے بارے میں کہہ سکتا ہوں کہ مجھے 40 سے پہلے ہی کوشش کرنی ہے کہ میں قرآن پاک کو میکسیمم سیکھوں، اس کو اپنی لائف میں امپلیمنٹ کروں، اور میں اس کیٹیگری میں آؤں کہ اللہ رب العالمین جو ہے مجھے ایمان والوں میں سے کرے۔ مطلب میں یہ رسک نہیں لے سکتا کہ میں 40 کے بعد جو ہے اس چیز کو پینڈنگ میں ڈالوں۔ جیسے آپ نے فرمایا کہ صلاحیتیں کم ہو جاتی ہیں، تو تب قرآن کو سیکھنے کی جو ہے، دیکھنا ہم جتنی بھی ہماری خواہشات ہوتی ہیں ہم کوشش کرتے ہیں، آپ کسی سے بھی پوچھ لیں۔ میں بھی جب پڑھایا کرتا تھا تب میں کسی بھی اسٹوڈنٹ سے پوچھا تھا شادی کب کرنی ہے، 25 30، 25 30۔ کیا بننا ہے، کرکٹر بننا ہے، کس عمر میں بننا ہے، 25 30۔ باڈی بلڈر بننا ہے، 25۔ کوئی یہ نہیں کہے گا، بلکہ ایون مجھے یاد ایک دفعہ ایک اسٹوڈنٹ تھا، میں نے اسے کہا تھا کہ 40 کے بغیر 40 پہ تو بندہ مر جاتا، مطلب وہ اتنا اگریسو ہو گیا تھا۔ تو بس اس کو ہم ایک دو جملے میں جو ہے وہ انم بیٹے آپ کنکلوڈ کریں انشاءاللہ، پھر ہم اس کو ہینڈل کرتے ہیں۔ جی بالکل، آپ نے سمجھایا اور سر صاحب نے بھی سمجھایا کہ 40 سال کی عمر کتنی معنی رکھتی ہے۔ 40 سال کی عمر میں ہم نے اپنے ماں باپ اور اپنی اولاد دونوں کے لیے بھلائی کی دعا کرنی ہے، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کو پسند آئے اور اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق آگے اچھی زندگی بسر کر سکے۔ اور جو لوگ اس چیز پہ ایمان نہیں رکھتے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت عطا کرے اور وہ بھی ہماری ویڈیو سے کچھ سیکھیں۔ اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے اور سب کو اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی سر، آپ اس کو ذرا کنکلوڈ کیجیے۔ اس میں میں بات کر چکا ہوں، بس اس میں مزید یہ کہوں گا کہ جیسے عامر صاحب نے بھی کہا کہ رسک نہیں لے سکتے، تو یہ بات بالکل درست ہے۔ کوشش ہمیں یہی کرنی چاہیے کہ اپنی جو جوانی کی عمر ہے اس میں ہی اللہ کی طرف رجوع کیا جائے، کیونکہ اس میں جو عبادت ہوتی ہے وہ آپ بڑی اچھی کر سکتے ہیں۔ آپ کے اندر پاور ہوتی ہے، آپ کے پاس ٹائم ہوتا ہے، آپ کے پاس انرجی ہوتی ہے، آپ جو ہے وہ چیزوں کو بڑے احسن انداز میں لے کے چل سکتے ہیں، آپ عبادت اچھی کر سکتے ہیں۔ جیسے مثال ہے، اگر مجھے قیام زیادہ کرنا ہے تو ظاہر ہے کہ زیادہ جو لوگ قیام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے بھی خوش ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ظاہر ہے کہ ہر ایک، دیکھیں سجدہ کرنا ہے، رکوع میں جانا ہے، تو ٹھہر ٹھہر کے نماز پڑھنا اللہ کو بڑا پسند ہے، اطمینان سے نماز پڑھنا اللہ کو بڑا پسند ہے۔ تو اب بات یہ ہے کہ جب آپ جوان ہیں اور آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ قیام بھی اچھا خاصا کر سکتے ہیں اپنی قوت کے مطابق، لیکن یہی معاملہ بڑھاپے میں اگر آپ دیکھیں تو آپ لمبے قیام نہیں کر سکتے، آپ لمبی نمازیں نہیں پڑھ سکتے۔ اکثر آپ دیکھیں کہ لوگ کرسی کا سہارا لیتے ہیں بیٹھنے کے لیے بڑھاپے میں نماز پڑھنے کے لیے، تو یعنی وہ مزہ آپ نہیں لے سکتے جو جوانی میں آپ عبادت کر کے اللہ کو خوش کر رہے ہیں۔
بڑھاپے میں تو ظاہر ہے کہ آپ کی جو لمبز ہیں، ٹانگیں ہیں، آپ کا وجود ہے، آپ کے ہاتھ ہیں، وہ کب کپا رہے ہوں گے، آپ عبادت اس طرح سے تو نہیں کر پائیں گے نا. تو بات یہ ٹھیک ہے کہ عبادت جو ہے وہ آپ شروع میں ہی کرنا سٹارٹ کریں، 40 کا ویٹ مت کریں، اور اس آیت کو پازیٹیو سینس میں لیں اور ایک نصیحت کے طور پہ لیں کہ دیکھیں جی، یہ 40 اصل میں وہ ایج ہے کہ جب آپ کے حواس جو ہیں وہ فل آپ کے جو ہے نا وہ آپ سمجھ لیں کہ اللہ نے آپ کو آپ کے کنٹرول میں دیے ہوئے ہیں. آپ سمجھ سکتے ہیں، سوچ سکتے ہیں، کر سکتے ہیں. تو ہمیں جوانی جو ہے اسی کو استعمال کرنا چاہیے عبادات کے لیے. اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو درگزر فرمائے اور ہمیں یہ استطاعت دے کہ ہم جو ہے نا اب سے جو ہے نا اس کو آگے لے کے چلیں اور اچھی عبادت کریں، اچھے کام کریں، والدین بچوں کے لیے، اپنے دائیں بائیں سبھی کے لیے جو ہے وہ ایک مثال بنے، ایک اچھی اگزامپل بنے، اور ان کی بھلائی کا جو ہے نا وہ ہم ایک سمجھنے کے علامت بنے. لوگ ہمیں دیکھیں اور کہیں کہ ہاں دیکھیں جوانی میں بھی لوگ جو ہے نا وہ اپنے دنیاوی کاموں میں بھی کامیاب ہیں، اور اللہ کے دین کے لیے معاملے میں بھی یہ جو ہے نا اپنی کوشش کرتے رہتے ہیں. تو میں بس یہی کہوں گا کہ جوانی ہے، جس کو پتہ لگ رہا ہے جوانی ہے وہ اس کو ضائع نہ کرے، اور اللہ کا کام جو ہے نا وہ بالکل کرے. بہت شکریہ جی. تھینک یو انم بیٹے، بہت شکریہ. تھینک یو ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ. پھر انشاءاللہ دوبارہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آئیں گے. تھینک یو سو مچ. تھینکس.